أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، جب کہا عمران کی عورت نے کہ اے رب، میں نے نظر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر، سو تو مجھ سے قبول کر، بے شک تو ہی ہے اصل سننے والا اور جاننے والا۔ پھر جب اس کو جنا تو بولی اے رب، میں نے تو اس کو لڑکی جنی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا، اور بیٹا نہ ہو جیسے وہ بیٹی، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح کا قبول، اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا، اور سپرد کی زکریا کو۔ جس وقت آتے اس کے پاس زکریا علیہ السلام حجرے میں تو پاتے اس کے پاس کچھ کھانا۔ کہا اے مریم، کہاں سے آیا تیرے پاس یہ؟ کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے قیاس۔ اذ قالت امرأۃ عمران، یہاں سے عیسائیوں کے ایک شبے کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ عیسائی جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ان سے بہت سے امور خرق عادت ظاہر ہوئے، لہذا وہ صاحب اختیار تھے، لہذا وہ الہ بننے کے قابل ہیں، تو اس طرح حضرت مریم صدیقہ جو ان کی والدہ تھیں، ان کے بارے میں بھی ان کو یہ شبہ تھا کہ ان کے پاس بھی بے موسم پھل آتے تھے، میوے آتے تھے، حالانکہ بند کمرہ ہوتا تھا جی، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی کچھ اختیارات کی مالک تھیں، تو لہذا وہ بھی معبود بننے کے قابل ہے۔ تو ان آیات میں اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں حضرت مریم کے پاس پھل آتے تھے، یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ تو خود کیا ہے دعاؤں سے پیدا ہوئیں، پھر کیا ہے وہ پرورش کی محتاج تھیں، ان کی پرورش کے لیے جو حالات پیش آئے ان کا تذکرہ کیا جی، تو جو خود پرورش کا محتاج ہو، پیدا ہونے کا محتاج ہو جی، وہ کیسے معبود بن سکتا ہے؟ اس لیے حضرت مریم عبادت کے قابل نہیں ہیں، صاحب اختیار نہیں ہیں جی، بلکہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو اس بنا پر یہ بیان فرمایا ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت۔ تو اس آیت میں اصل میں حضرت مریم کی والدہ کی منت کا ذکر ہے۔ تو بنی اسرائیل کے انبیاء میں، ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو کسی عبادت کے لیے، خصوصاً مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دے، باقی سارے کام شام اس سے نہ کروائے، تو یہ درست تھا اس شریعت میں، لیکن اس میں یہ تھا کہ لڑکا ہو اور ہو بھی کیا ہے سمجھدار، تو تب خدمت کے لیے قبول کیا جاتا تھا۔ تو اس بنا پر حضرت مریم کی والدہ جو تھیں انہوں نے منت مانی تھی، جبکہ ان کے پیٹ میں حضرت مریم تھیں، اس وقت یہ منت مانی تھی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے راستے میں تیرے لیے آزاد کروں گی۔ تو
تو مراد یہ تیرے گھر کی خدمت کرے گی، تیری عبادت کرے گی، تو اس کے لیے میں بالکل باقی کاموں سے آزاد ہوگی، تو لہذا آزاد ہوگا تو قبول کر لے۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے پیٹ میں لڑکا ہوگا، یہ لڑکا پیدا ہوگا تو یہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، اس کے لیے میں بالکل اس کو آزاد کر دوں گی اور اپنے کوئی کام کاج اس سے نہیں کرواؤں گی۔ تو یہ دعا انہوں نے کی تھی جی حالت حمل میں۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ان کا ذہن یہی تھا لڑکا ہی ہوگا، اس لیے یہ کیا ہے دعا کر دی اور منت مان دی۔ فرمایا فتقبل منی، اے اللہ میرے سے اس کو قبول فرما، کیونکہ تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے جی۔ تو یہ دعا کی تھی۔ لیکن پھر ہوا کیا، پھر جب حضرت مریم پیدا ہوئیں جی تو وہ تو لڑکی تھی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب اس نے اس کو جنا تو اس وقت بطور افسوس کہ اس نے یہ کہا، تو یہ حسرت اور افسوس کرتے ہوئے اس نے کہا رب انی وضعتها انثى، اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، میں تو سمجھ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا اور لڑکا جو ہے وہ خدمت کرے گا، تو یہ تو لڑکی ہوگی، وہ افسوس کر رہی ہے۔ تو یہ کلام تو حضرت مریم کی والدہ کا ہے۔ درمیان میں جملہ معترضہ ہے واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، فرمایا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو اس نے جنا ہے، کہ اللہ کو پتہ ہے جی کہ وہ کیسی ہے جی۔ باقی فرمایا جی لڑکا جو ہے لڑکی کی طرح نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ عام لڑکا جو ہوتا ہے جی وہ اس لڑکی جیسا نہیں ہے، تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لڑکی کے اندر ایسے خصوصیات، ایسے اسرار رکھے ہیں کہ اگر لڑکا ہوتا تو وہ ایسے اسرار والا نہ ہوتا، بڑی بابرکت ہیں، برکت والی ہیں، ایک نبی کی والدہ بننے والی ہیں، اس لیے فرمایا اللہ کو خوب پتہ ہے کہ وہ کیسی ہے۔ پھر اس کے بعد درمیان میں جملہ معترضہ تھا، پھر حضرت مریم کی والدہ کا کلام ہے آگے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں بھی بچے کا نام رکھ سکتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ کوئی باپ ہی رکھے یا کوئی اور رکھے، نہیں، ماں اگر کوئی نام تجویز کر لیتی صحیح تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ حضرت مریم کی والدہ نے خود ان کا نام رکھا تھا۔ آگے یہ دعا کر دی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی، یعنی بعد میں جو اولاد اس کی ہونے والی ہے شیطان کی شر سے، تو یعنی تیری حفاظت میں، تیری پناہ میں اس کو دیتی ہوں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے اور اس کے پہلو میں ایک چوکا سا لگاتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ بچہ چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن حضرت مریم کی والدہ نے چونکہ یہ دعا کی تھی تو ادھر جو ہے شیطان چوکا نہ لگا سکا۔ آتا ہے بعض روایت میں آیا تو تھا لیکن کپڑے کو ہاتھ لگا کے، پردے کو ہاتھ لگا کے بھاگ گیا، آگے نہ پہنچ سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اس طرح حضرت مریم کے پاس بھی آیا تھا لیکن وہ چوکا ان کے پہلو میں لگا نہیں سکا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ اس لیے آگے فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو جی قبول کیا بڑا اچھے انداز سے جی، اور وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے بڑھایا۔ تو قبول کرنے کا مطلب یہ کہ عموماً تو یہ تھا کہ بیت المقدس میں وہ لڑکے کو لیتے تھے اور لڑکا بھی جو سمجھدار ہوتا، خدمت کے قابل ہوتا، اس کو لیا جاتا تھا، لڑکی کو نہیں لیتے تھے اس شریعت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی خصوصیت کی وجہ سے کہ ان کو قبول کیا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ حضرت مریم کے جو والد تھے وہ بیت المقدس کے امام تھے، اور اس میں اور بھی بہت صلحاء اور انبیاء بھی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی اس میں موجود تھے۔ تو چنانچہ پھر فکفلہا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اس کی صورت آگے آ رہی ہے کہ جب یہ بچی بیت المقدس میں دے دی گئی، چھوٹی تھی، اس کو تو ضرورت تھی ابھی پرورش کی، تو اس وقت پھر چونکہ حضرت مریم کے والد فوت ہو چکے تھے تو وہ پھر چاہتے تھے، ایک آدمی چاہتا میری پرورش میں جو، دوسرا چاہتا میری پرورش میں ہو، حتیٰ کہ اس میں قرآن اندازی کی گئی۔ تو قرآن اندازی میں پھر کیا حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن نکلا، جس کا ذکر آگے قرآن پاک میں آ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت زکریا کے گھر میں حضرت مریم کی خالہ تھی، تو اب ظاہر بات ہے الخالۃ ام، خالہ کا درجہ ماں کا ہی ہوتا ہے، اس بنا پر حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں یہ دی گئی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر بیت المقدس کے ایک خاص مسجد کے ساتھ جو کمرہ تھا اس میں ان کو رکھا جی، تو وہاں ان کی پرورش ہوئی۔ لیکن پھر ان کی پرورش میں رہتے، پھر جب کہیں جاتے تو باہر سے دروازہ بند کر کے جاتے،
لیکن پھر جب بھی واپس آتے اور دروازہ کھول کے ان کے پاس پہنچتے حضرت مریم کے پاس، تو کلما ذکر دخل علیہ زکریا المحراب، محراب سے مراد یہ محراب نہیں جو آج کل مسجدوں کے محراب ہوتے ہیں، وہاں مطلقاً ایک مکان مراد ہے، تو کمرہ مراد ہے کہ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں آتے تو وجد عندها رزقا، ان کے پاس رزق پاتے، رزق سے مراد کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ تو روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام آتے تو جب ان کے پاس تو بے موسمی میوے وہاں پاتے، یعنی سردیوں کے سیزن میں گرمیوں کے پھل وہاں مل جاتے، اور گرمیوں کے سیزن میں سردیوں کے پھل وہاں موجود پاتے، تو حیران ہوتے کہ نہ ان پھلوں کا موسم ہے، نہ کوئی لانے والا ہے، اور دوسرا یہ کہ دروازہ بھی بند ہے، تو یہ کہاں سے پہنچ گئے؟ تو اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی آتے تو ان کے پاس کیا پھل وغیرہ پاتے، تو پوچھنے لگے یا مریم انا لک ھذا، اے یہ مریم یہ کہاں سے تیرے پاس آ جاتے ہیں، یہ پھل کدھر سے آتے ہیں، دروازہ بھی بند ہے، پھر موسم بھی ان پھلوں کا نہیں ہے۔ تو حضرت مریم چھوٹی ہونے کے باوجود جواب دیتی ہیں قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو یہ حضرت مریم کی کرامت تھی۔ تو اسی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامت جو ہے وہ برحق ہے، چونکہ حضرت مریم نبیہ تو نہیں تھی، جمہور علماء کا یہی مسلک ہے، وہ اللہ کی ولیہ تھیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے۔ قرآن سے اس آیت سے اس کا ثبوت ہو رہا ہے، اور بھی کئی آیات سے ثبوت اس کا ملتا ہے، تو اس آیت سے بھی ثبوت ملا، اس لیے کرامت کا انکار جائز نہیں ہے۔ تو یہ ان کی کرامت تھی، بطور کرامت کے جو ہے یہ رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے، بے حساب روزی دیتا ہے، یہ تو اس کا اختیار ہے۔ تو اس آخری جملے سے عیسائیوں کا جو ہے شبہ زائل ہو گیا۔ عیسائی کہتے تھے وہ خود صاحب اختیار تھیں، فرمایا نہیں نہیں، حضرت مریم خود صاحب اختیار نہیں تھیں، بلکہ اختیار اللہ تعالیٰ کا تھا، اور یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور روزی رساں اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی روزی رساں نہیں ہے، نہ خود حضرت مریم کا ذاتی اختیار تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی ان کی کرامت کی گئی، ان کو یہ رزق پہنچایا گیا، لہذا وہ معبود بننے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق صحیح اعتقاد بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔